روٹی میری کاٹ دی لان میری بھوک جنہ کھادی چوپڑی گھنے سین گے دکھ ویکھ فریدا جو تھیا ویکھ فریدا جو تھیا داڑھی ہوئی بھور اگا نیڑے آ گیا پیچھا رہ گیا دور۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بارگاہ عزدی سے یہ توفیق عطا کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں۔ اللہ کے یہ نیک بندے اپنے آپ کو کتاب و سنت کے تابع کر لیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت و شکر گزاری کا پیکر بن جاتے ہیں۔ ان کا سونا جاگنا، مرنا جینا، کھانا پینا، سجدہ اور رکوع سب ایک اللہ کے لیے ہوتا ہے جو سب سے بڑا ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں۔ سب ستائش اور تعریف اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو مارنے والا اور جلانے والا ہے۔ اللہ کے ان نیک بندوں کا مقصد حیات خاتم النبیین سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی ہوتا ہے۔ یہ خدمت خلق کے پیکر، صلہ رحمی کا نمونہ اور کتاب ہدایت کے سامنے سر نگوں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کے دل اللہ کی یاد اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور اور معمور ہوتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی پاک تینت برگزیدہ صاحب علم و عمل صوفی بزرگ تھے۔ بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ 569 ہجری میں کھوتوال میں پیدا ہوئے۔ یہ علاقہ اب مشائخ کی چاولی کہلاتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کھوتوال ہی میں اپنی والدہ محترمہ سے حاصل کی جو خود بھی ایک بزرگ خاتون تھیں۔ اس کے بعد آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ منہاج الدین ملتان میں داخل کرا دیا گیا۔ آپ کو حصول علم کا بچپن ہی سے بڑا شوق تھا۔ اپنی والدہ کی تربیت اور ہدایت کی بدولت آپ عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہوئے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے ایک جید عالم اور صاحب کمال صوفی بزرگ تھے۔ ان کے علمی اور تصوفانہ اثرات پنجاب کے چھوٹے سے علاقے سے نکل کر پورے بر صغیر میں پھیل گئے تھے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ ایک عالم اور درویش ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے کامیاب مبلغ، اپنے عہد کے نمائندہ اور آفاقی شاعر، معلم اور صاحب الرائے شخصیت تھے۔ بر صغیر میں چشتیہ سلسلے کی بنیاد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے رکھی۔ اس چشتیہ سلسلے کی فکر اور تعلیمات کو بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بام عروج پر پہنچایا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ نشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بزرگوں کی طرح بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی تبلیغ اور ہدایت کی روشنی کو گھر گھر پہنچانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا اور حق و صداقت کی شمع روشن کی۔ آپ کی تبلیغ اور ہدایت سے متاثر ہو کر لاکھوں سرکش اور گمراہ لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ آج
جس شہر میں آپ کی آخری آرام گاہ ہے اس شہر کا نام پاک پتن ہے، لیکن آپ کی زندگی میں اس جگہ کا نام اجودھن تھا اور یہ علاقہ جاٹوں اور وٹو قبائل کے سرکشوں سے بھرا پڑا تھا۔ آپ کی عملی زندگی اور تعلیمات سے متاثر ہو کر اس علاقے کے سرکش اور جنگجو قبائل مسلمان ہو گئے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ ایک ایسے باکمال صوفی بزرگ تھے کہ جنہوں نے بندگان خدا کو سیدھی راہ دکھائی اور اسلام کی حقانیت کو ان کے دلوں میں پختہ کیا۔ ان کا ظاہر و باطن ایک تھا، وہ سچے اور پکے راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ علم کے حصول پر بہت زور دیتے تھے۔ انہوں نے خود بھی علم شریعت اور علم طریقت کے حصول میں بڑی مشقتیں جھیلی تھیں اور بڑے دور دراز کے سفر اپنے مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی ہدایت پر اختیار کیے تھے۔ آپ نے اپنے وقت کے جید علماء اور اہل علم حضرات سے ظاہری علوم حاصل کیے۔ آپ کے استادوں میں خواجہ اجل شیرازی، شیخ سیف الدین، بابا ماخرزمی، بہاؤالدین بخاری، امام ہداوی جیسے باکمال لوگ شامل تھے۔ یوں تو بر صغیر میں صوفیہ کے اکثر و بیشتر سلسلے اور بہت سے صوفی اسلام کی اشاعت ہی کو اپنا نسب العین سمجھتے تھے، اور انہی کی کوششوں سے جنوبی ہند میں موپلوں نے، گجرات کے ڈوڈوں اور پنجاروں نے، کچھ کے میمنوں نے، سندھ اور بلوچستان کے داؤد پوتوں نے، واخان کے قبائل اور آفریدی پٹھانوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن چشتیہ سلسلے کے عروج کے دور میں اسلام کی تبلیغ نے ایک منظم تحریک کی صورت اختیار کر لی، جو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے دور میں اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ 13ویں صدی میں اجمیر میں روحانی مراکز کا قیام اور ملتان میں سہروردی مہمان خانے صرف روحانی ترقی ہی کے مراکز نہیں تھے، بلکہ یہ اسلام کی تبلیغ کے مرکز بھی تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد جب چشتیہ سلسلے کی ذمہ داری بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے کندھوں پر آ پڑی تو انہوں نے کمال دانائی، ہوش مندی، حکمت اور حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اجودھن کو اپنا مسکن و مرکز بنایا، جو ایک ویران اور ہندو آبادی کا علاقہ تھا۔ اس علاقے میں سینکڑوں میل تک غریب ہندوؤں کی آبادی تھی، جن کا اس معاشرے میں کوئی مقام نہیں تھا۔ وہ غربت اور ذات پات کی چکی میں پس رہے تھے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے دہلی کو اس لیے خیرباد کہا کہ وہ بادشاہ اور حکومت کے برسر اقتدار افراد سے دور رہیں، تاکہ وہ حکومت اور اقتدار کے حصول کی سازشوں میں ان کی اعانت کے حصول سے باز رہیں، کیونکہ اگر وہ پائے تخت میں ہوتے تو ان کے اثرات اور حلقہ اثر کو وہ جاہ پرست اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے۔ اس دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی اشاعت کے لیے غریب اور ذات پات کی چکی میں پستے ہوئے طبقوں کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے ایک نئی حکمت عملی وضع کی۔ انہوں نے اپنے آپ کو مظلوم طبقوں سے قریب کر لیا۔ ان میں مسلمان اور ہندو دونوں ہی شامل تھے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق امیر و غریب دونوں سے ایک جیسا ہی سلوک کرتے تھے۔ انہوں نے حکمرانوں کو غریبوں اور مفلسوں پر کبھی ترجیح نہیں دی، حالانکہ حکمران ان کے حضور میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اپنے لیے باعث عزت تصور کرتے تھے۔ اس دور کے حکمرانوں نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو کئی مرتبہ جاگیریں اور مال و متاع دینے کی کوششیں کیں، لیکن انہوں نے ہر دفعہ انکار کر دیا، کیونکہ وہ کسی قسم کے املاک کو اپنے قبضے میں رکھنا بہتر نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی ذکر و فکر میں گزاری اور ایک محنت کش کسان کی طرح زندہ رہے۔ ان کی زندگی کی سچائی اور اسلام پر ان کے عمل کو دیکھ کر اس علاقے کے کم و بیش 16 قبائل نے اسلام قبول کیا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی زندگی
ایک راسخ العقیدہ سچے مسلمان کی زندگی تھی۔ آپ نہایت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے، بہت سادہ لباس پہنتے اور بہت سادی غذا کھاتے تھے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک خانقاہ تعمیر کرائی تھی جو کچی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ اسی میں ان کی بھی ایک جھونپڑی تھی جس میں ان کے اہل خانہ رہتے تھے۔ فقراء اور درویشوں کے لیے کچی اینٹوں کا کمرہ تھا اور ایک مسجد تھی۔ یہ خانقاہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک علمی اور روحانی تشنگی کو دور کرتی رہی۔ اسی خانقاہ نے سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء، علی احمد صابر کلیری، بدر الدین اسحاق، جمال الدین ہانسوی جیسی باعظمت ہستیوں کو روشناس کرایا جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں پر حکمراں ہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ پابند شریعت بزرگ تھے۔ ان کا مشن ہی برائیوں سے روکنا اور نیک کاموں کی تلقین کرنا تھا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات میں ایثار و قربانی، سچ بولنا، جھوٹ سے نفرت، عفو درگزر، انکسار و تواضع، سخاوت، بخل سے اجتناب، امانت داری، حلم و بردباری، عدل و انصاف، صبر و ہمت، خود اعتمادی، بے غرضی، خلوص و ہمدردی، حسن سلوک، مروت و وفا، پارسائی، دنیا سے بے رغبتی اور وسعت قلبی کی جو ترغیب ملتی ہے اور اس کا جو عملی مظاہرہ نظر آتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی عطا ہے۔ کسی کو نصیحت بھی کرنا ہوتی تو ایسے انداز میں کرتے کہ سننے والے پر گراں نہ گزرے۔ آپ کی شخصیت ہمہ گیر اور ہمہ جہت تھی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے اقوال میں وہ علمی اور روحانی ادراک پوشیدہ ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے ایک زندہ پیغام ہے اور ہر دور کے انسانوں کے لیے کامیابی کا منشور ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ صرف وہی دل دانش کا گہوارہ بن سکتا ہے جو تلون و وسواس، رشک و حسد اور حرص و طمع سے پاک ہو۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا ہی یہ قول ہے کہ صرف وہی شخص سب سے زیادہ مقدس ہے جس کا عزم محکم ہو اور جسے کوئی تبدیل نہ کر سکے۔ صرف وہی شخص سب سے زیادہ دولت مند ہے جو مطمئن اور قانع ہے، اور صرف وہ شخص سب سے زیادہ ضرورت مند ہے جس میں قناعت کا فقدان ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ صوفی وہ ہے جو ہر شے کو پاک کرے اور اسے کوئی شے ناپاک اور نجس نہ کر سکے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ جہاں ایک عظیم المرتبت صوفی بزرگ اور عالم تھے، وہاں ایک قادر الکلام اور منفرد اسلوب رکھنے والے شاعر بھی تھے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی شاعری در حقیقت مخلوق سے محبت، کیفیت و حال اور خالق کی عظمت و ثنا کی شاعری ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نہ صرف یہ کہ پنجابی زبان کے پہلے صوفی شاعر تھے، بلکہ بعض ماہرین لسانیات کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ اردو کے بھی پہلے شاعر تھے۔ آپ کے کلام پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ان کی زبان آج کی اردو کی پیشرو زبان ہے۔ رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، فریدا ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسامی جی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی زندگی ایک مشن تھی اور ان کا مقصد نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عوام تک پہنچانا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جو دوہے یا شعر کہے وہ ان کی اپنی مقامی زبان میں ہیں اور ان میں بڑی بے ساختگی، سادہ پن، بے تکلفی، نرم و گداز لہجہ،
आसान अल्फाज और मिठास है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के बात कहने का अंदाज ऐसा है कि वो दिल में उतर जाता है। सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद हजारों लाखों देहाती, मजदूर, किसान जो अनपढ़ हैं ऐसे मिल जाएंगे जिनको बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का कलाम अजबर याद है। यह उनकी शायरी का कमाल है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मुखातिब गरीब किसान, मफलूकुल हाल मजदूर और देहाती हैं। वो जो इस्तिआरे और तशबीहात अपने कलाम में इस्तेमाल करते हैं वो उनके अतराफ में फैले हुए होते हैं। जिन ज़ख़ीराए अल्फाज को बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में इस्तेमाल किया है, वो अल्फाज रोजमर्रा किसानों की बोसीदा झोंपड़ियों और देहातियों के कच्चे घरों में बोले जाते हैं। वो अपनी जुबान और इन्हीं हवालों से अवाम के जहनों तक को मुतासिर करते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की शायरी हाल और काल की शायरी है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का कलाम उनके दिली जज्बात और उनकी फिक्र की सच्चाई का मजहर है। उनके कलाम में अल्फाज फिक्र और एहसास में ढल जाते हैं। उनके कलाम में बेबाकी और बेसाख्तगी है, और सबसे बड़ी बात वो मसीहाई और आलमगीर एहसास है जो आदम से लेकर आज तक के इंसान को खून के आंसू रुला रहा है। तन्हाई का कर्ब, जुदाई का एहसास, इस ख्याल को बाबा फरीद ने अपनी एक मनाजात में बयान किया है जिसका तर्जुमा है कि मेरे मालिक, आप मुझसे नाराज हैं, मैं आपसे शिकवा नहीं करती। आपकी नाराजगी की वजह मेरी खताएं हैं। मेरे मालिक, मैंने आपकी हकीकत को न जाना और अच्छे दिन गंवा दिए। अब मेरे पास पछतावे के सिवा क्या है? ऐ काली कोयल, इसमें क्या राज है कि तू काली है? मैं इसलिए काली हूं कि मुझे मेरे महबूब की जुदाई ने जलाकर काला कर दिया है। फिराक में किसको चैन मिलता है, जुदाई में सुख कहां है। आगे जाकर इस मुनाजात का अंदाज़े तखातुब बदल जाता है जो इसके शेर हुस्न में मजीद इजाफा कर देता है। उस कुएं का मंजर कितना खौफनाक है जिसमें कोई अकेला पड़ा हो और उस कुएं से उसे निकालने वाला कोई ना हो। यह सफर और हमारा रास्ता बड़ा थका देने वाला है। बाल से भी ज्यादा बारीक दो धारी तलवार है। ऐ फरीद, इस पर से गुजर कर तुझे जाना है। ये पूरी मुनाजात इजहार और फिक्र की बुलंदी का शाहकार है। कैसे कैसे नाजुक ख्यालात को आसान और खूबसूरत अंदाज में बयान कर दिया गया है। तशबीहात और इस्तिआरे रोजमर्रा की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन तर्ज इजहार और अंदाज़े बयान ने उन्हें आफाकियत अता कर दी है। अल्फाज ने अपने रिवायती माने बदल लिए हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मनाजिर फितरत का गहरा मुताला और माहौल के इदराक की अक्कासी मिलती है। वो अपने अतराफ, माहौल और कायनात में फैले हुए निशानात कुदरत ही को अपने जज्बात के इजहार का जरिया बनाते हैं। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने देहाती बोली को अदब का हिस्सा बना दिया है और ये उनकी कादिरुल कलामी का बहुत बड़ा एजाज है। बाबा फरीद की शायरी विजदानी कैफियत और कल्बी वारदात की शायरी है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र का मंबा किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कलाम की शक्ल में एक नई जबान जन्म ले रही थी जो आगे चलकर उर्दू कहलाई। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की शायरी इस्लामी तसव्वुफ के मुज़मरात और इस्लामी फिक्र की आईनादार है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की शायरी अपने दौर की नुमाइंदा और असरी तकाज़ों की तर्जुमान शायरी है। ये शायरी इंसानियत के दुखों और उसके मसाइल की शायरी है।
بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی شاعری میں توحید باری تعالیٰ کے زمزمے ہیں. انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے اسلام کے درخشاں اصولوں کو عوام الناس تک پہنچایا. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے کلام اور ملفوظات کے ذریعے ان کے علمی اور روحانی اثرات برصغیر پاک و ہند کے کونے کونے تک پہنچ گئے تھے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی فکر کی اصل تصویر ان کی سچی شاعری اور ملفوظات میں ملتی ہے جو ان کے مریدین نے جمع کیے تھے. ان میں سے 2 ملفوظات کو بڑی شہرت ملی. ان میں سے راحت القلوب کی ترتیب سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کی تھی. وہ کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے اپنے مرشد سے سنا بینے ہی قلم بند کر دیا. ان ملفوظات کی علمی اور روحانی حیثیت اتنی بڑی ہے کہ وہ آج تک اہل تصوف اور مورخین کو متاثر کر رہی ہے. ان کے مطالعے سے اس دور کی معاشرت اور معاشی مسائل کا ادراک ہوتا ہے اور انسانی ذہن کے ارتقاء کی نشاندہی بھی ہوتی ہے. ان ملفوظات کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حالات پر بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی گرفت بہت مضبوط تھی اور وہ اپنے ماحول سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہتے تھے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں سب سے زیادہ اہمیت راحت القلوب کو حاصل ہے. راحت القلوب کا انداز بیان سادہ اور پرمغز ہے اور اس میں 24 مجالس کی گفتگو قلم بند کی گئی ہے. 20ویں اور 21ویں مجلس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر ہے. دوران بیان بابا فرید رحمت اللہ علیہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو گئے. اسرار الاولیاء کی ترتیب بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے خاص مرید اور داماد بدر الدین اسحاق نے کی تھی. انہوں نے اپنے مرشد کی گفتگو کو 22 فصلوں میں اکٹھا کر دیا ہے. اس کتاب میں تصوف اور سلوک کے مختلف موضوعات پر بڑی مدلل اور واضح تفصیل ملتی ہے اور زیادہ تر آیات قرآنی، احادیث نبوی اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں موضوعات کی تعبیر کی گئی ہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ حیدرآباد کے قومی میوزیم میں محفوظ ہے. یہ آج تک غیر مطبوعہ ہے اور اپنی علمی اہمیت اور موضوع کی افادیت کے لحاظ سے نادر الوجود ہے. اس رسالے کے کاتب کا نام عبد المالک مرقوم ہے اور اس کا نام معرفت دل و ماہیت ہے. اس رسالے کا مرکزی خیال اس حدیث قدسی سے ماخوذ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں کہیں نہیں سما سکتا لیکن قلب مومن میں. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی فکر آج بھی انسانی ذہنوں کو محبت، خلوص، آگہی ذات، ایثار و قربانی، آخرت کی فکر، اللہ اور رسول کی اطاعت کا راستہ دکھا رہی ہے. وہ زندگی میں بھی سچائی کی راہیں دکھاتے رہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ مختصر سی علالت کے بعد 5 محرم الحرام سن 664 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. آپ نے تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے. آپ کا مزار پاک پتن میں ہے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ شخصیت ساز اور تاریخ ساز شخصیت تھے. انہوں نے اپنے پیچھے ایسے تربیت یافتہ لوگوں کو چھوڑا جنہوں نے احسن طریقے سے اسلام کی خدمت کا فریضہ انجام دیا. تاریخ کے اوراق ان کے سنہرے ذکر سے بھرے پڑے ہیں. یہ کتنا سچ ہے کہ جو اللہ کے ذکر کو بلند کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے. جب شہنشاہ تیمور اپنی افواج قاہرہ کے ساتھ آج کے پاک پتن اور اس دور کے اجودن میں داخل ہوا تو اس پر بھی ایک کیفیت طاری ہو گئی اور اس شہر کی پرامن فضا نے اس پر گہرا اثر کیا. چنانچہ اس نے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے احترام بزرگی اور تقدس کا خیال کرتے ہوئے سارے شہر کے باشندوں کی جاں بخشی کر دی. عظیم سیاح ابن بطوطہ جب شہر شہر بستی بستی گھومتا بابا فرید کے شہر میں آیا تو وہ یہاں پھیلی ہوئی روحانی فضا سے بڑا متاثر ہوا جس کا ذکر اس نے اپنے سفر نامے میں بھی کیا ہے. عظیم سلطان فیروز شاہ بھی ان بے شمار حکمرانوں میں شامل ہے
जिन्होंने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अकीदत पेश करने और उनके मुक़द्दस मज़ार की ज़ियारत के लिए बतौर ख़ास इस शहर का सफ़र इख्तियार किया। हर दौर के दानिश्वर और मवर्रिख अपने अंदाज में बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की अजमत का जिक्र करते रहे हैं। ज़ियाउद्दीन बरनी ने इन अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया है। इस अहद के इब्तदाई दौर में शेख शयूखुल आलम फरीदुद्दीन मसूद बाक़ायद हयात थे। वो कुतुब आलम और मदार जहां थे। इस खित्ते ज़मी के लोगों को उन्होंने अपने साए में ले लिया था और हर वक्त उनकी करामतें जाहिर होती रहती थीं। उनके कुर्ब और बरकत अनफास की वजह से लोग फैज़याब होते थे। मुगल बादशाह अकबर आजम बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर इस तरह हाजिर हुआ कि शहर में दाखिल होने से पहले वो सवारी से उतर गया और प्यादा कई मील का सफर तय करके मज़ार पर हाजिर हुआ और फातह खानी की। अकबर आजम ने ही अजोधन का नाम तब्दील करके पाक पतन रखा था। उसने मज़ार पर हाजिरी के बाद शहर की तामीर को बेहतर बनाने के अहकाम जारी किए और इस शहर के बाशिंदों को खुले हाथों मालो दौलत दी। अकबर आजम के अतालिक बैरम खान खान खाना ने भी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को शेर की सूरत में खिराज अकीदत पेश किया और ये शेर समा खाने की इमारत पर कंदा है। काने नमक जहान शकर शेख बहरोबर, कज नमक शकर कुनद वज नमक शकर। रोटी मेरी काट दी, लाउण मेरी भुख जिन्ना खादी चौपड़ी, घने सैनगे दुख। वेख फरीदा जो थिया, दाढ़ी होई भूर, अग्गा नेड़े आ गया पिछा रह गया दूर। This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.